أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع عظمت انسان ہے. میں آج جس موضوع پر گفتگو کروں گی وہ موضوع انسان کی عظمت ہے. خداوند متعال اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کہ جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللهم صل على محمد. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو کرامت دی ہے، ہم نے انسان کو عزت دی ہے، ہم نے انسان کو عظمت دی ہے، ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے انسان کو فضیلت یہ دی ہے کہ انسان زمین میں بھی سفر کر سکتا ہے اور انسان آسمان میں بھی سفر کر سکتا ہے، انسان خشکی میں بھی سفر کر سکتا ہے اور انسان تری میں بھی سفر کر سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ انسان سمندر کی گہرائیوں میں بھی سفر کر سکتا ہے. تو خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو عظمت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ انسان زمین و آسمان سب جگہ پہ سفر کر سکتا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انسان کو پاکیزہ غذا دی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے. یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ افضل مخلوق قرار دیا ہے. لیکن دیکھا جائے تو خدا کی سب سے زیادہ عبادت جو مخلوق کرتی ہے وہ تو فرشتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ حتیٰ یہ کہ ہر فرشتہ خدا کی عبادت میں
مصروف ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قنوت میں ہے، کوئی بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ لیکن آیت یہ کہتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے فضیلت انسان کو دی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ اگرچہ عبادت فرشتے کر رہے ہیں، اگرچہ خدا کی بندگی فرشتے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ کہ ہم نے انسان کو رزق دیا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو جانور ہمارے سے زیادہ کھاتا ہے، بھینس ہمارے سے زیادہ کھاتی ہے، تو اب ہمیں فضیلت کس بات کی ہے؟ فرشتے ہمارے سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جانور ہمارے سے زیادہ کھاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں افضل قرار دیا؟ تو اس کی وجہ خداوند متعال فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ انسان کو فضیلت اس بات کی ہے کہ انسان من الطیبات پاکیزہ غذا کھاتا ہے۔ آواز بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ انسان پاکیزہ غذا کھاتا ہے۔ دیکھا جائے جب جانور کھاتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں کھاتا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ جب بھینس چرتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر نہیں کھاتی کہ یہ میرے مالک کی زمین ہے یا غیر کی زمین ہے۔ لیکن انسان کی یہ فضیلت ہے، انسان میں یہ عظمت ہے کہ انسان اگر پانی کے دو گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، انسان اگر روٹی کے دو لقمے ہی کیوں نہ کھائے، انسان یہ دیکھ کے کھاتا ہے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ انسان حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور ایک اور بہت زیادہ اہم نعمت جو خداوند متعال نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی اطاعت کا رزق دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی بندگی کا رزق دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی معرفت کا رزق دیا ہے۔ اس طرح سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی جس طرح سے امام زمانہ دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعات کہ اے معبود مجھے اپنی اطاعت کا رزق عطا فرما، مجھے اپنی بندگی کا رزق عطا فرما۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جانوروں کو کھانے پینے کا رزق ملا ہے، مرغی کو دانے کا رزق ملا ہے، بھینس کو چارے کا رزق ملا ہے، لیکن انسان کو ایک کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو ایک بہت زیادہ اہم اور بہترین رزق ملا ہے وہ خدا کی اطاعت کا رزق ہے، وہ خدا کی بندگی کا رزق ہے، وہ خدا کی عبادت کا رزق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عیدی، یا عیدی، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پر ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خدا نے ہمیں جانوروں سے افضل اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم پاکیزہ رزق کھاتے ہیں، ہم پاکیزہ غذا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا رزق عطا فرمایا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے، حالانکہ خدا کی سب سے زیادہ عبادت فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طلبگار ہوں، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے،
یہاں پر تدبر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام فرشتے موجود ہیں لیکن خدا فرماتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اب تمام فرشتے حیرت میں ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، عبادت تو تیری ہم کرتے ہیں، پھر ہم حضرت آدم کو سجدہ کیوں کریں؟ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، عبادت تم کرتے ہو لیکن عبادت اپنی جگہ پہ ہے۔ تم نے آدم کو سجدہ اس لیے کرنا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیونکہ ہم نے آدم کو علم عطا کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر حضرت آدم کے پاس علم آ جائے تو فرشتے بھی انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس نبی کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو کہتا ہے انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، اور اس نبی کے جانشین کی کیا فضیلت ہوگی کہ جس کے لیے نبی نے کہا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، کہ علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت زیادہ بھری نعمت دی ہے، علم۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح سے مولا علی مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں صلی محمد وعلی محمد۔ نہیں، ایسے سوئی صلوات نہیں پڑھتے، بلند آواز سے صلوات پڑھے جس طرح سے صلوات پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وَرَضَيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ، کہ اے پروردگار میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ فینا لانا علم، کہ تو نے ہمیں علم دے دیا ہے، والجہال المال، اور تو نے جاہلوں کو مال دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيب، کیونکہ مال فنا ہونے والا ہے، مال ختم ہونے والا ہے، مال نے کبھی بھی باقی نہیں رہنا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ باقی لا يَزُولُ، اور علم نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، علم نے کبھی بھی فنا نہیں ہونا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی کتنی زیادہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم جیسی نعمت دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس طرح سے حکیم امت علامہ محمد اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہیں چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ مکا فانی مکی
تو بس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کتنی زیادہ عظمت ہے. عظمت انسان بہت زیادہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ عظمت بخشی ہے کہ اگر یہی انسان خدا پر ایمان لے آئے اور مومن بن جائے تو کوئی اس کے خلاف زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی مومن کے خلاف جھوٹی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ تہمت کہلاتی ہے. اگر کوئی کسی مومن کے پیچھے سچی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور اگر کوئی کسی مومن کے سامنے سچی زبان استعمال کرے تو یہ اہانت کہلاتی ہے. اتنی زیادہ عظمت ہے انسان کی. اور نہ صرف ہم کسی مومن کے خلاف زبان کا استعمال نہیں کر سکتے بلکہ مومن کی جان اور مال کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی کسی مومن کی جان یا مال کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی دوسرے کا مال حرام ہے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ نے اپنے آخری حج میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر دوسرے مسلمان کی جان اور مال دونوں چیزیں حرام ہیں. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مال بھی محترم ہے اور ایک مومن کی جان بھی محترم ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نفوس کی بھی حفاظت کریں اور اموال کی بھی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پوری انسانیت کے برابر قرار دیا ہے. یہ عظمت ہے انسان کی کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد. خداوند متعال فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو بھی کسی ایک شخص کا قتل کرے گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک شخص کی جان بچائے گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک بچی کی تربیت کر دیں، کسی ایک بچے کو دین کی طرف لے آئیں، کسی ایک بچے کو سیدھے راستے کی طرف چلا دیں یا کسی ایک شخص کی مدد کر دیں تو گویا آپ نے پوری کی پوری انسانیت کو ہدایت دے دی ہے، آپ نے پوری کی پوری انسانیت کی مدد کی ہے. اور اگر کوئی کسی ایک بچے کو دین سے گمراہ کر دے، اگر کوئی کسی ایک شخص کو نقصان پہنچائے، کسی ایک مومن کو اذیت پہنچائے تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس سے ہمیں ایک انسان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری کی پوری انسانیت کا قتل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اور یہ ایک انسان کا قتل ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ بھی کیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
کہ جو بھی کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم کہ اس کی سزا پھر جہنم ہے، خالدن فیہا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ اس سے غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک عظیم عذاب دے گا، ایک بہت بڑا عذاب دے گا۔ مومنین کرام، یہاں پر میں آپ سب بہنوں کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ غور کیجئے گا کسی ایک شخص کے قتل کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 سزائیں مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم کہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسرا عذاب خالدن فیہا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تیسرا وغضب اللہ کہ اللہ اس شخص سے غضبناک ہو جائے گا، چوتھا وَلَعَنَهُ اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور پانچواں عذابًا عظیما اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ یعنی کسی بھی مومن کا قتل کرنا ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اور جو بھی کسی مومن کا قتل کرے گا تو اسے یہ 5 سزائیں ملیں گی، پہلی جہنم، دوسری جہنم میں ہمیشگی، تیسری خدا کا غضب، چوتھا خدا کی لعنت، اور پانچواں ایک شدید عذاب۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مومن کا مال بھی بہت زیادہ محترم ہے اور مومن کی جان بھی بہت زیادہ محترم ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر میں آپ سب کو ایک بہت زیادہ اہم بات بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف قاتل گناہ میں شریک ہے بلکہ جو بھی قاتل کی مدد کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ نہ صرف قاتل جہنم میں جائے گا، نہ صرف قاتل دوزخ میں جائے گا، نہ صرف قاتل خدا کی عذاب کا مستحق بنے گا، بلکہ جو بھی قتل میں مدد کرے گا اور جو بھی قتل پر خاموش ہوگا، یہ دونوں طبقے بھی قاتل کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وجل، امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی ایک لفظ کی ہی مدد کیوں نہ کرے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کتنی زیادہ سخت حدیث ہے کہ اگر ہم ایک لفظ ہی کیوں نہ کہیں اور اس ایک لفظ سے کسی مومن کو نقصان پہنچے، کسی مومن کو اذیت ہو، تو ہم خدا کی رحمت سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مومن کو اذیت پہنچانا۔ اور اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علی رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین کے مشرق میں رہتا ہے اور اس کے قتل پر مغرب میں رہنے والا شخص راضی ہے تو وہ اس قتل میں شریک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ قتل کرنے والا، قتل میں مدد کرنے والا اور قتل پر راضی اور خاموش رہنے والا، یہ تینوں قتل میں برابر کے شریک ہیں، ان تینوں پر خدا کا عذاب ہوگا۔ اس طرح سے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، کہ اس امت پر لعنت ہو کہ جس نے قتل کیا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَلَمَتْ کا، اس امت پر لعنت ہو کہ جس نے ظلم کیا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ بِهِ، اور اس امت پر بھی لعنت ہو کہ جو دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی اور قتل پر راضی ہو گئی۔ تو یہاں پر ہم 3 گروہوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اور جس نے قتل میں مدد کی ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ قتل میں شریک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو خاموش تھا اس کی کیا غلطی ہے؟
اس نے تو کوئی قاتل کی مدد نہیں کی کسی طرح سے، تو اس کو کس بات کا عذاب ملے گا؟ یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ قتل پر خاموش رہنے والے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، یا اس کی قتل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو بھی قتل پر خاموش رہے گا وہ برابر کا شریک اس لیے ہے کیونکہ خاموشی ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی ظلم پر خاموش ہوتا ہے تو اس ظلم پر خاموش ہونے کی وجہ سے ہی ظالم کو جرأت ملتی ہے، ظالم کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو خاموش رہتا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت زیادہ بڑی غلطی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہے، جب تک ہم اس برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ برائی پھیلتی ہی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، آواز میں نعرہ حیدری، یا علی، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو بھی گناہ میں خاموشی اختیار کرے گا، جو بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، وہ گناہ گار ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ تو بس اس بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قتل کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، قاتل کی مدد کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، اور قتل پر خاموش رہنے والا بھی قتل میں برابر کا شریک ہے۔ جس طرح سے دیکھا جائے تو جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لعن اللہ بنو امیہ قاتبہ، کہ پوری کی پوری بنو امیہ پہ لعنت ہو۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والی ساری بنو امیہ تو نہیں تھی، اس میں ہزاروں بنو امیہ تھے لیکن سارے بنو امیہ نہیں تھے۔ لیکن جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو ہم ان کی آل پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پوری کی پوری بنو امیہ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنی کتاب مقدس میں سورہ شمس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ سب مل کے پڑھیے گا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ قد
اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں ارشاد فرماتا ہے کذبت ثمود بتغواہا کہ قوم ثمود نے بہت زیادہ نافرمانی کی. اذ انبعث اشقاہا کہ جب قوم ثمود میں سے ایک شخص اٹھا، ایک شقی اٹھا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے، کہ ناقۃ اللہ ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تم لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے پانی پلانا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ اس نے رسول کو جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا اور اس نے اونٹنی کو مار دیا. اب ایسے موقع پر خدا فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا کہ خدا نے پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، خدا نے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، خدا نے پوری کی پوری قوم پر عذاب بھیج دیا. اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر تفکر کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اونٹنی کو مارنے والا تو ایک شخص تھا، لیکن خدا نے جب عذاب بھیجا تو پوری کی پوری قوم پر عذاب بھیج دیا. یہاں پر سوچنے کی بات ہے نا کہ اونٹنی کو تو ایک شخص نے قتل کیا تھا، اونٹنی کو تو ایک شخص نے مارا تھا، لیکن خدا نے پوری کی پوری امت پر عذاب بھیج دیا. جب ہم اس کی وجہ امیر المؤمنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی جب ہم اس کی وجہ امیر المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ یا علی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی اونٹنی کو مارنے والا تو ایک شخص تھا لیکن خدا نے پوری امت پر عذاب بھیج دیا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہاں خدا کی اونٹنی کو مارنے والا، ناقۃ اللہ کو مارنے والا ایک ہی شخص تھا، لیکن خدا نے پوری امت پر عذاب اس لیے بھیجا بے راضی کیونکہ پوری کی پوری امت اس اونٹنی کی قتل پر راضی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اس لیے پوری بنو امیہ پہ لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ وہ پوری کی پوری بنو امیہ امام حسین کے قتل پر راضی تھی. تو اس سے ہمیں ایک بہت زیادہ اہم سبق ملتا ہے، ایک بہت زیادہ اہم پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ قتل پر راضی تھے تو صرف وہی لوگ گناہ میں شریک ہوں گے. آج اگر ہم بھی کسی قتل پر، کسی گناہ پر خاموش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. جس طرح سے آج دیکھا جائے تو فلسطین میں کتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. 1 سال ہو گیا پورا ظلم و ستم کو ہوتے ہوئے، 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 7,000 سے زیادہ خواتین شہید ہو گئی ہیں، 1500 سے زیادہ 15,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بھری اماؤنٹ ہے، اتنے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. اب اگر آج ہم اس ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں ان کی قتل میں شریک کر دے، خدا ہمیں ان کے قتل میں شامل کر دے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی کوئی ظلم ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو خدا نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے، ہم اپنی آواز اٹھائیں اور ظلم و ستم کے خلاف بولیں. کیونکہ اس سے یہاں پر میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ اس لیے ہم بولیں کیونکہ اگر ہم کہیں پر موجود نہیں بھی ہوں گے ہماری نیت ہمیں وہاں پر پہنچا دیتی ہے. جس طرح سے اگر ہم کسی گناہ میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم اس گناہ پر راضی ہیں تو ہم اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے نیکی کا بھی یہی اصول ہے. اگر ہم کسی نیکی میں شامل نہیں ہیں، ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن کہیں پر نیکی ہو رہی ہے، اگر ہم اس پر راضی ہیں اور خوش ہیں تو خدا ہمیں بھی اس نیکی میں شامل کر دیتا ہے. اس طرح سے جنگ جمل کے موقع پر جب مولا علی کو فتح حاصل ہوئی تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا علی اگر میرا بھائی یہاں پر ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ ہمیں کس طرح سے فتح حاصل ہوئی ہے. مولا علی نے پوچھا
احوا اخی کا معنی کہ کیا تمہارا بھائی ہمارے ساتھ تھا، کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نعم، جی میرا بھائی آپ کو دوست رکھتا ہے، وہ تو جنگ میں آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا بھائی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ بس اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی نیکی ہو رہی ہے اور ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس کے لیے خوش ہیں، تو ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے انقلاب اسلامی جو ایران میں آیا ہے، اگرچہ ہم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اگر ہمیں خوشی ہے کہ اسلامی ملک بن گیا ہے ایران، ایک وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے ہماری، اگر ہمیں خوشی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، تو ہم اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اور لیکن اگر کہیں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح سے فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے اور اس پر راضی ہو جائیں گے تو ہم اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو بس اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کہیں پر بھی کوئی نیکی ہو رہی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اور کہیں پر بھی کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہو، تو ہمیں اس کے خلاف نکلنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ اب بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی، میں اپنی اس مختصر سے گفتگو کو ختم کرتی چلوں، اور میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کی عرض کرنا چاہوں گی کہ عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے تھے، جب علی اکبر کو برچی لگ چکی تھی، جب قاسم کا لاشا کھوروں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا تھا، جب ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر لگ چکا تھا، اور یہاں پر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گی کہ جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پر خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہو گیا اور 11 محرم آ گئی، 11 محرم کو جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ آپ آتی ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر، آ کے کس حال میں دیکھتی ہیں کہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن، کھوروں کی ٹاپوں سے پامال، کٹے ہوئے سر کے ساتھ ہے۔ اس حالت میں جناب زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ کوئی بھی بہن برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی بھی بہن برداشت نہیں کر سکتی جس حالت میں جناب زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ جب جناب زینب نے امام حسین کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا جس طرح سے روز عاشور حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا نا کہ حضرت عباس کے تو بازو نہیں تھے، جناب زینب کے تو بازو تھے۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ ہاں، حضرت عباس کے بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تھے، لیکن ہاتھوں میں رسن تھی اور ہاتھ پسے کمر بندھے ہوئے تھے، اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا جس طرح سے حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ بس جناب زینب امام حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگی اور ایک مرتبہ ایک دردناک جملہ کہا، ھذا حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا وہ میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ یا جس کے لیے نانا سواری بنا کرتے تھے وہ بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جنت سے لباس آیا کرتا تھا وہ میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جبرائیل جھولا جھلاتے تھے وہ بھائی حسین تو ہی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھانے لگی اور کوئی جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں وہ بوسہ دے سکے۔ جب کوئی جگہ سالم نہ نظر آئی تو امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ دیا
ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے ایک نوحہ پڑھا، تنادی سیدہ زینب بصوت حزین و قلب کئیب۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ چیخ ماری اور ایک نوحہ پڑھا۔ کس طرح سے نوحہ پڑھا؟ بصوت حزین و قلب کئیب، کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ایک نوحہ پڑھا۔ کیا نوحہ پڑھا؟ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے شاعروں کے نوحے تو سنے ہوں گے، خطیبوں کے نوحے تو سنے ہوں گے، آج ایک دکھیا بہن کا بھی نوحہ سن لیں۔ جناب زینب ایک مرتبہ مدینے کا رخ کرتی ہے اور کہتی ہے واہ محمد صلی علیہ ملائکہ السماء، کہ نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے تھے۔ نانا دیکھیے آپ کے جانے کے بعد امت نے اجر رسالت کس طرح سے ادا کیا۔ نانا دیکھیے آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے کی کیا حالت کر دی، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے ھذا حسین بالعریٰ، نانا ذرا اپنے نواسے کی حالت تو دیکھیے۔ نانا کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، کھلے آسمان کے نیچے بے غور و کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، کٹے ہوئے سر کے ساتھ، خون میں لت پت، نانا یہ لاش تیرے حسین کا ہے۔ اور نانا آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کس طرح سے دیا؟ نانا مرمل بالدماء، حسین کو پانی سے غسل نہیں دیا بلکہ حسین کو حسین ہی کے خون سے غسل دیا۔ اس کے بعد جناب زینب ایک بہت زیادہ سخت جملے کہتی ہیں، میں عرض تو نہیں کرنا چاہتی لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اہل بیت کے مصائب نہ چھپائے جائیں میں بہت زیادہ سختی سے عرض کروں گی، مجھے پتا آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن جناب زینب کہتی ہے مقطع الاعضاء، نانا حسین کے جسم کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں اور جو بچ گئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے نا کہ اعضاء کس طرح سے ٹوٹے، اعضاء کس طرح سے جا بجا ہو گئے؟ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ عصر عاشور جب سب کو شہید کر دیا گیا تو لعین نے حکم دیا کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے، لاشوں پر گھوڑے دوہرائے جائیں۔ ہر قبیلے والا آ کر اپنے قبیلے کے بندے کا لاشا لے جاتا۔ خور کے قبیلے والے آئے، خور کے لاشے کو لے گئے کہ ہم اس پہ گھوڑا دوہرانے نہیں دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو لے گئے کہ ہم اس پر گھوڑا دوہرانے نہیں دیں گے۔ نانا اب کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے صرف ایک لاشا رہ گیا تھا اور وہ لاشا تیرے حسین کا تھا کہ جس کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے، 5 مشرق کی جانب سے، 5 مغرب کی جانب سے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب دوہرائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوہرائے گئے اور درمیان میں لاشا صرف حسین کا تھا۔ جس لعین نے امام حسین کے گھوڑے پر لاشیں دوہرائے وہ آیا عمر سعد کے پاس اور آ کر کہا عمر سعد مجھے سب سے بڑا انعام دینا۔ عمر سعد نے پوچھا اے لعین تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حسین کے لاشے پر اتنے گھوڑے دوہرائے کہ حسین کے بدن کے سارے اعضاء جا بجا ہو گئے، جس کی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا نانا مقطع الاعضاء، کہ نانا حسین کے جسم کا کوئی بھی حصہ سالم نہیں ہے۔ اب بس میں مصائب کے آخری جملے کہنا چاہوں گی کہ جناب زینب کہتی ہیں نانا وبناتک السبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، نانا آپ کی بیٹیوں کو دربار در دربار پھیرایا گیا، کبھی کوفے لے کے جایا گیا، کبھی شام لے کے جایا گیا، نانا اپنی بیٹیوں کی حالت تو دیکھیے۔ بس یہ وہی منظر ہے کہ جس کو امام سجاد ہمیشہ یاد کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے دربار میں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا،
جس طرح سے ایک حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، اپنی اپنی دعاؤں کی حاجات کی قبولیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے کہ پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، پروردگار تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، پروردگار تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ پروردگار ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما، ہم سب کو ہر طرح کے ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر نیکی میں شامل فرما، اور ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔